بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرا اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر امت مسلمہ کو عید الفطر کا تحفہ عنایت فرمایا گیا ہے۔ اہل اسلام ماہ رمضان المبارک میں اور نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ صدقہ فطر کی کیا اہمیت ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ کامیاب ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں تفسیر خزائن العرفان میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے اور ذکر اسم ربہ سے مراد عید کی تکبیرات، جنہیں تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں، وہ بلند کرنا ہے، اور فصلی سے مراد نماز عید الفطر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کو لغو اور بےہودہ اقوال و اعمال سے پاکیزگی کے لیے اور غرباء و مساکین کے طعام و انتظام کے لیے امت مسلمہ پر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے وہ ان صدقات میں سے ہے جنہیں قبول کر لیا گیا ہے، اور جو صدقہ نماز عید کے بعد ادا کیا جائے وہ عام صدقات میں سے ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ احادیث مبارکہ میں ایک سا کھجور یا ایک سا جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ موجودہ نصاب کے اعتبار سے، موجودہ اجناس کے اعتبار سے گندم، جو، کشمش اور کھجور کے اعتبار سے ان کی مختلف جو مقدار متعین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گندم تقریباً 2 کلو، اس کی مالیت تقریباً 300 روپے فی کس بنتی ہے۔ کھجور 4 کلو، اس کی مقدار 600 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کشمش عمدہ جو ہے اس کی 4 کلو کی جو مالیت بنتی ہے وہ تقریباً 4400 روپے بنتی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر امت مسلمہ پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان المبارک میں ہی ادا کر دینا چاہیے۔
حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے، اس لیے جتنا ممکن ہو جلد از جلد صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ اس کے جو مستحقین ہیں وہ اپنے انتظام و انصرام کا بندوبست کر سکیں اور اپنا مناسب انتظام کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے وضو کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزے کے دوران انجانے میں ہم سے جو فضول گوئی ہو جاتی ہے، فضول بات چیت ہو جاتی ہے، بےہودہ گفتگو ہو جاتی ہے، نازیبا کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، ان سے پاکیزگی کے لیے بھی صدقہ فطر کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد غرباء و مساکین کے لیے کھانے اور لباس کا انتظام ہے اور دوسرا مقصد روزے کو لغویات سے پاک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے اور عید الفطر کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔